الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون
تحمیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی، وحدانیت اللہ مالک الالمات سے، اور درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین، امام المجاہدین، پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ دے فضل و کرم دے نال پچھلے جمعے دے اندر میں قرآن دیاں 4 آیات اور حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 سنہری باتاں تسی احباب دے سامنے گوشگزار کیتا سی۔ انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھانے ہویا میں نمازی دی اہمیت، اللہ دے نزدیک اس کی قدر و قیمت، اس نو اج بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور سن سنا کے سب نو او دے تے عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، نماز دین کا وہ رکن ہے کہ جس کو بغیر اسلام کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اس واسطے حضرت شیخ مفتی اعظم سعودی عرب علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک فتویٰ جاری فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری رات سفر کے اندر ہے، پانی لگانا رہے، محنت مزدوری کرتا رہے، یا مولوی سی کہ وہ خطاب کرتا رہے، تقریر کرتا رہے، جلسہ کرتا رہے، صبح کی اذان کو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے وہ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد اس کو چاہیے ہے کہ اتنی دیر تک آرام نہ کرے جب تک فجر کی نماز نہ پڑھ لے، نماز پڑھے اس کے بعد آرام کر لے۔ لیکن اگر اس سے قول برداشت نہیں ہو رہا، نیند کا غلبہ آ رہا، تو اس بندے کو چاہیے ہے کہ وہ کوئی لارم لگا لے، یا اپنے کسی رشتہ دار کو کہہ دے کہ مینوں فجر دی اذان ٹائم جگا دینا تاکہ میں نماز پڑھ لوں، یا پھر کوئی لارم لگا لے تاکہ لارم دی آواز اٹھ سکے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں بن سکیاں تو پھر اللہ کو دعا کرے کہ اللہ رب العزت میں تیری رحمت دے نال سو رہا ہاں، مینوں فجر دے ٹائم جگا دینا۔ یہ 3 صورتیں اختیار کر کے وہ سو گیا بندہ، صبح کا وقت ہوئے، رشتہ داراں کیا سی وہ جگا نہیں سکے، لاروں بجدا رہا، تھکاوٹ سی، نیند تو بیدار نہیں ہو سکیا، یا پھر اللہ کی طرفوں بھی اس کو یاد نہیں آئی تو سورج نکل گئے۔ ہوں اس بندے کو چاہیے ہے کہ جو ہی اٹھے ہے تو سب تو پہلے فجر کی نماز ادا کرے۔ اللہ رب العزت اسی کے سستی کو ختم فرما کے پوری جماعت کا ثواب عطا فرما دے۔
اسی دلیل بھی صحیح بخاری کا واقعہ پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تشریف فرما سن، صحابہ نال نے بلال کو فرمایا بلال صبح دی اذان دے وقت تو سانو جگانا ہے، پہلا دینا ہے کچھ رات اسی سون لگے ہیں، سارے صحابہ سو گئے، آپ بھی سو گئے، بلال پہلا دیندے رہے، لیکن جدو ادھی رات کا وقت ہویا بلال کے جسم کے اندر نقاہت تھکاوٹ محسوس ہوئی، کہنے لگے چلو میں ذرا اونٹ کے نال ٹیک لا کے بیٹھ جانا، ٹیک لگا کے کمر سیدھی کر کے پھر اٹھ کے پہرا دین لگ جاواں گا۔ حضرت بلال لیٹ گئے اور انہاں تے بھی نیند تاری ہو گئی، سارے صحابہ سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستے، سورج نکلے ہے تو سورج دیا کرنا میرے محبوب پیغمبر کے چہرے تے پئیاں، آپ بیدار ہوئے، دیکھیا فجر دی نماز رہ گئی، بلال نے جگایا، بلال تو سو گیا؟ بلال نے بڑا مختصر جا جواب دیتا کہ اللہ دے حبیب جس رب نے تہانوں سوا دیتا سی اس رب نے مینوں بھی سوا دتا۔ فرمایا ساری فجر رہ گئی، آپ علیہ السلام نے فوری طور پہ حکم ارشاد فرمایا کہ بلال جلدی جا اور جا کے صحابہ کو جگاؤ، اس جگہ تو آگے جا کے آپ سب کو پہلے نماز ادا کرا، اور پھر میرے محبوب پیغمبر نے فجر دی نماز کو سب کو پہلے ادا فرمایا، پھر اگے اپنا سفر جاری فرمایا۔ بہرحال حضرت شیخ ابن باز فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس طرح تھکیا تھکاوٹ کدے نال آئے، پانی لگاتا رہے ہے، رات جلسہ سنتا رہے ہے، تقریر کرتا رہا ہے، گھر آیا اس نے سارے حربے اختیار کیتے، لاروں بجتا رہا لیکن جاگ نہیں آئی، صبح اٹھے تو سب تو پہلے نماز ادا کرے، اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما کے پوری نماز کا ثواب دے دے۔ لیکن دوسری شکل شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ اگر یہی بندہ رات پانی لگاتا رہے، مولوی ہے تو جلسہ تقریر کرتا رہے، مقتدی نے تو جلسہ سنتے رہے، رات سفر کرتا رہے، گھر فجر تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پہنچے کہ اپنے گھر والے کو جمع کر دے اور یہ بات کہہ دینا ہے کہ میں لیٹ آیا، میں ساری رات پانی لگاتا رہا، میرے کو تھکاوٹ ہے، تقریر کرتا رہا، میرا گلا تھکی ہے، میں جلسہ سنتا رہا، لہذا میری نیند پوری نہیں ہوئی، جب تک میرے 8 نہ بج جان، سورج نہ نکل جائے، میرے کمرے سے کوئی بندہ داخل نہ ہوئے، میرے جگائے نہ، لہذا میں اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ صبح اٹھے گا کے بعد کے اندر نماز سے بعد سے پڑھے گا، لیکن کہ اس قول دی وجہ تو اللہ پاک نے اس کو کافر لکھ دیا ہے۔ جڑا بندہ رات سون لگیا یہ نیت کر لے کہ میں صبح دی نماز نہیں پڑھنی بلکہ میں کوئی اٹھاوے نہیں نہ صبح دی نماز واسطے، فرمایا جاگے گا کے بعد کے اندر اس کی وجہ تو اللہ پاک نے اسلام سے خارج فرما دیتا ہے۔ اس بات سے دوستوں نماز کی فکر کریا کرو، نماز ہی دین ہے، نماز ہی اصل اسلام ہے، نماز ہی قرآن اور حدیث کی روح ہے، نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اس بات سے اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے مومنو ایمان والو نماز ادا کریا کرو، نماز دے نال اللہ دے کولوں مدد منگیا کرو، نماز دے نال اللہ دے سامنے عاجزی انکساری کریا کرو، نماز پڑھ کے اللہ کو دعاواں کریا کرو، ملے گا کی فرمایا نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ تھوڑیاں مصیبتاں نوں ٹال دے گا، نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ مصیبتاں دور کر دیندا ہے، نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ چہرے دا نور عطا فرما دیندے نے، نماز پڑھن دی وجہ تو اولاد دے اندر مال دے اندر اللہ برکتاں عطا فرما دیندے نے، نماز پڑھن دی وجہ تو تیرے کاروبار دے اندر برکتاں آ جاندیاں نے، نماز پڑھن دی وجہ تو تیری فصل دے اندر برکت آ جاندی ہے، نماز پڑھن دی وجہ تو گھر دے اندر سکون آ جاندا ہے، نماز پڑھن دی وجہ تو قبر
بیوی محترمہ اما جی سارا علیہ السلام لے کے نکلے نے، اس طرح سفر کر رہے نے کہ راستے کے اندر ایک ظالم بادشاہ نے انہوں نے بلا لیے، اور وہ بادشاہ کسی عورت کو خالی نہیں سی جان دینا جب تک وہ اتنے گندیاں نگاہ نہیں سی ڈال دینا۔ حضرت ابراہیم اور سارا علیہ السلام بادشاہ دے دربار دے اندر آ گئیاں۔ ابراہیم نو پوچھ دے تیرے نال عورت کون ہے؟ فرمایا میری بہن ہے، میری اسلامی بہن ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا جاؤ انہوں باہر کھڑ لاؤ کہ اس عورت کو میرے دربار دے اندر لے آیا جائے۔ حضرت ابراہیم باہر نکلے نے کہ اما سارا اندر جا رہی نے کہ ناری حضرت ابراہیم فرماندے نے میں بادشاہ دے سامنے تینوں اپنی بہن کہہ کے آیا ہوں کہ اسلامی رشتے دے اندر میں تو بہن بنائی ہوں، کیونکہ دنیا دے اندر اور کسی نے اجے تک اسلام قبول نہیں کیتا، لہذا میں تو اسلامی بہن پر آواں اتنے میری عزتاں رکھ لینیاں نے۔ ادھروں بادشاہ نے سارا علیہ السلام نو اپنے کمرے دے اندر بلایا ہے کہ بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ اس طرح رکعت نیند لئیاں اللہ دے سامنے گریہ داری کی تھی، فرمایا اللہ میری عزت اج تک محفوظ رہی ہے کہ ایدہ بھی محفوظ تو رکھنی ہے کہ تو فرمایا ہے جڑا بندہ میرے سامنے جھک جائے، میرے سامنے کھڑا ہو جائے، میرے سامنے سجدہ کر لے، میرے سامنے رکوع کر لے، میرے سامنے قیام کر لے تو اونا دیا حفاظہ فرمانا ہے۔ اللہ میں تیرا پیغمبر اج تیرے کو دعا کر رہے ہیں نماز کے اندر میری عزت کو حفاظہ فرما لے۔ اے دعا کر رہے نے اندر دا معاملہ کی ہے کہ بادشاہ بڑے کہ حضرت سارا علیہ السلام نال گندے راجے دے نال اگے گئے اجے ہاتھ قریب کر دے، اللہ پاک نے پورے پاسے دے اتے فارغ فرما دیتا ہے، ہاتھ رک جاندے نے، پیر رک جاندے نے کہ اے دیکھ کے بادشاہ حیران ہو جاندا ہے، سارا نو آندا ہے کہ اللہ والی ہے، انج لگدا ہے تو کہ کوئی اللہ دی خاص عورت ہے، اللہ دی خاص بندی ہے، میرے واسطے دعا کر دے میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ حضرت سارا نے دعا کی تھی کہ اللہ عزت میری محفوظ کر لئیے لیکن انہوں بھی صحیح کر دے جی صحیح نہ ہویا کہ یہ دے کرندیاں نے سامنے اس کمرے چو باہر نہیں جان دینا، اس علاقے چو باہر نہیں نکلن دینا کہ بادشاہ صحیح ہو جاندہ ہے۔ پھر بڑے ظالم بادشاہ سی پھر انہوں نے عزت ہاتھ پان لگا، اللہ نے پھر انہوں نے فارغ دا رہ کر دیتا، تیسری مرتبہ پھر جنہوں ہاتھ پان لگا فارغ آیا ہے، انہوں مرتبہ آگے بڑھے ہیں لیکن اللہ نے سارا ابراہیم دی عزت نو محفوظ فرما لیا ہے۔ کیوں فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جڑا صبر کر لے، جڑا نمازاں ادا کر لے، اللہ انہیاں مدداں عطا فرما دیندے نے۔ آنا دوستا نماز سے کتنے فائدے نے، یہی بات اج دے جمعے دے اندر دسنا چاہنا۔ اللہ پاک فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنوں وہ کامیاب مومن ہے، وہ کامران مومن ہے۔ ہر مومن کامیاب نہیں، ہر مسلمان کامیاب نہیں، ہر مسلمان جنتی نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا پکا جنتی نہیں۔ اللہ فرماتے نے قد افلح المؤمنون، صرف وہ مومن کامیاب نے، وہ مومن جنتی نے، وہ مومن حوض کوثر دے وارث نے، وہ مومن قبر دے عذاب کو بچن والے نے۔ فرمایا اللہ جی وہ کون لوگ نے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جڑے نمازاں پڑھتے نے راتیاں تنہائیاں دے اندر آ کے میرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے نے۔ ساری خدائی سنتی ہے کہ خدا والا جاگ جائے، یہ لوگ کامیاب تے کامران نے، اللہ کو ڈرنے والے، نمازاں ادا کرنے والے، یہ مومن کامیاب نے۔ آئیے قرآن دی دوسری آیت سنیے، اللہ فرماندے نے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔
نماز ادا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون اسی انہاں نوں وارث بناواں گے اللہ دی کس چیز دا وارث کیا کوئی مربے دا وارث کیا کوئی کوٹھی دا وارث کیا کوئی گائے مجھیاں دا وارث بناؤ گے فرمایا نانا میرے بندے 5 وقت دی نماز پڑھن والا نمازی بندہ صرف 1-2 کلیاں دا مالک نہیں 1-2 مربیاں دا مالک نہیں 1-2 کوٹھیاں تے گاڑیاں دا مالک نہیں اللہ پھر کس چیز دا مالک ہے اللہ فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس اسی انہاں نوں اپنی جنت الفردوس دا وارث بناواں گے نمازی کیسے وارث ہوں گے جنت الفردوس سے وارث ہوں گے ہم فیہا خالدون اللہ فرماتے ہیں نہ انہاں دا دل کرے گا اس جنت چوں نکلنو تے نہ ساڈا دل کرے گا اپنے نمازیاں نوں جنت چوں کڈنو تے ملے گا کہ نمازی جنت دے اندر بیٹھے نے تکیے لگے ہوئے نے تکیے کس چیز ہے فرمایا سونے دے تکیے پلنگ دیاں جڑے تاراں نے انہاں دے پاوے ہون گے یہ بھی سونے دے تاراں جڑیاں جنہاں دے نال کنیا گیا ہے پلنگ انہاں تاراں سونے تے چاندی دیاں ہون گیاں جنت دے اندر بے شمار کوٹھیاں ہون گیاں بڑے بڑے محل ہون گے نمازی لوگاں نوں جڑے عطا کیتے جان گے ایک ایک محل دی ایک ایک سونے دی ہوئے گی ایک ایک چاندی دی ہوئے گی گارا دے اندر کستوری دا ہوئے گا مٹی جنت دی امبر دی ہوئے گی جس اندر اللہ پاک 5 وقت دے نمازیاں نوں داخل فرمان گے اس طرح جنتی بیٹھے نے بڑے بڑے درخت ہون گے جنہاں دے مڑ سونے دے ہون گے جڑے اللہ جنتیاں نوں عطا کرن گے جڑے اللہ نمازیاں نوں عطا کرن گے آپس وچ گلاں کر رہے نے آکھن گے یار تم ہی جنت چ آ گیا میں بھی جنت چ آ گیا تم ہی جنت چ آ گیا لیکن اپنا فلانا یار جنت چ نظر نہیں آ رہا فلانا پارٹنر جنت چ نظر نہیں آ رہا فلاں بیٹا جنت چ نظر نہیں آ رہا فلاں رشتہ دار جنت چ نظر نہیں آ رہا ایتھے جنت دے اندر کھلون گے تے آوازاں لگا لگا کے کہن گے سانو فلاں جنتی نظر نہیں آ رہا اللہ عرش تو آواز دین گے او میرے جنتیو او میرے نمازیو او جنت دے اندر آئے نہیں انہاں دا مقام میں جہنم بنا دیتا ہے پھر اللہ فرمان گے تسی آواز سے لگاؤ نا اللہ تعالیٰ دی طرفوں پھر یہ جنتی آواز لگان گے نمازی آواز لگان گے انہاں دی آواز جہنمیاں تک پہنچے گی کہ جہنمیاں کو آواز دیں گے اسی جہنم دے اندر سڑ رہے ہیں جہنم دی اگ دے اندر تپ رہے ہیں تسی جنت دے اندر موجہ مار رہے ہو کہ رب نے قرآن دا رب دے قرآن نے نقشہ کیجئے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلکہم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہ فرماتے ہیں جنتی جدوں سوال کرن گے تسی ساڈے نال جنت چ کیوں نہیں آئے جہنم چ کیوں چلے گئے جنتی بول کے کہیں گے ما سلکہم فی سقر جہنم چ جان دی وجہ کی ہے کہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین تسی نمازی بن گئے رب دیاں جنتاں دے وارث بن گئے جنت الفردوس دے وارث بن گئے اسی بے نمازی ہو گئے تے جہنم دے وارث بن گئے آنا دوستا اپنی زندگی دے اندر نماز نو پیدا کر لے چاہنا یہ سکون دے نماز پڑھیا کر چاہنا یہ آرام دے نماز پڑھیا کر میرے محبوب پیغمبر دے اترن والا قرآن سن لے کہ اپنے سینے نو اٹھا لے اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرمایا وہ لوگ جڑے دنیا تے ایمان لے کے آئے کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھن تو بعد دوسرا کام کی کیتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھن والے 5 وقت دے نمازی
جائے گا، زمین تانبے دی بن جائے گی، اتنا سخت دن ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے انسان دیاں اکھاں پھر جان گیاں، اکھاں نیلیاں ہو جان گیاں، کالجے ہلکاں نو آ جان گے، اور لوگوں جمن والے بچیاں دا اس دن دی سختی دی وجہ تو بال سفید ہو جان گے، ماما اپنے پتراں نو بھول جان گیاں، اور ماما دے پیٹاں دے اندروں اس دن دی سختی دی وجہ تو حمل ضائع ہو جان گے، کوئی کسی نو پہچان نہیں سکے گا۔ اللہ دا قرآن نقشہ کھینچ دے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ فرماندے نے اتنا دن سخت ہوئے گا، ویر ویر دے کم نہیں آئے گا، باپ بیٹے دے کم نہیں آئے گا، ماں اپنے پتر دے کم نہیں آئے گا۔ اتنے محبت کرنے والی ماں، پیار کرنے والی ماں اپنے جامنیاں بچیاں نو بھول جائے گی۔ اتنا سخت دن ہوئے گا، سارے لوگ اپنے پسینیاں دے اندر شرابور ہون گے، جسم تے کپڑے نہیں ہون گے۔ حضرت اماں دی عائشہ فرماندیاں نے آقا جی اتنا سخت دن ہوئے گا، کیا کسی نو کوئی دیکھے گا نہیں؟ میرے آقا فرماندے نے نہیں میری عیش پیاری، اللہ جلال کی قسم ہے اس دن کی سختی کی وجہ تو کوئی انسان کسی نو نہیں دیکھ سکے گا، ہوش کھلے ہون گے، لوگ اس طرح پھردے آئیں گے جس طرح مدہوش ہون گے، جس طرح انہوں نے نشہ کیتا ہوئے گا، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیتا۔ اتنے سخت حالات دے اندر اللہ دی حبیب فرماندے نے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سوائے اللہ دے عرش دے سائے تو۔ لوگ ڈر دے اندر، انبیاء بھی ڈر دے اندر، اور صلحاء بھی ڈر دے اندر، اولیاء بھی ڈر دے اندر، صحابہ اکرام بھی ڈر دے اندر، کہ میرا اللہ کی فرما رہے ہیں، فرمایا او 5 وقت دے نمازیوں صبح شام اللہ دے سامنے سجدے کروا لے ہو، 5 وقت اللہ دے عداد دے اندر حاضری دین والے ہو، سنو میرا رب تو انہوں انعام کنا دے رہا ہے۔ فرمایا اتنے سخت حالات دے اندر جدوں کوئی کسی کا نہیں ہوئے گا، سارے ڈر دے اندر، خوف دے اندر مبتلا ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء کرام، فقہاء اعظام بھی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی۔ اللہ فرماندے نے میرا نمازی بندہ 5 وقت میرے سامنے جھکن والا، نماز ادا کرنے والا، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا نمازی تے نہ خوف ہوئے گا، نہ ڈر ہوئے گا، تے نہ ہی وہ چہرے پہ کوئی غم ہوئے گا۔ ایسے خشاش خشاش چہرے اللہ دے در دے اتے ہون گے نمازیاں دے، کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جدو نمازیاں نو اللہ پاک قبراں دے اندروں لوگاں نو کھڑے کرے گا، کچھ چہرے ایسے ہون گے جڑے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک رہے ہون گے، تے کچھ چہرے اینے کالے ہون گے جس طرح سیاہ رات دے اندر کالے بادل ہوندے نے۔ انہاں دے چہریاں تے کالیاں بدلیاں، کالیاں سیاہیاں چھائیاں ہون گیاں، پر آقا فرماندے نے قیامت والے دن سب تو پہلے جس دے چہرے نو کالا کیتا جائے گا وہ بے نمازی ہوئے۔ بے نمازی دے چہرے نو سب تو پہلے قیامت والے دن اللہ کالا کر کے جہنم کے اندر چھوڑ دے گا، اور جڑا نمازی ہوئے گا وہ دے بارے کی فرمایا روشن چہرے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکدے ہوئے۔ میرے آقا فرماندے نے ارباں کھرباں لوگ موجود ہون گے، صحابہ عرض کرتے نے آقا جی تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ میرے آقا فرمان لگے میرے صحابہ اگر ایک جگہ تے سارے کالے گھوڑے موجود ہون، کہ انہاں دے اندروں 5 کلیان گھوڑے موجود ہون، کیا مالک اپنے گھوڑیاں پہچانے گا یا نہیں؟ فرمایا آقا جی پہچان لے گا۔ میرے آقا فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا،